اپنا بک نکالی پیج 12 پر۔ یہ ایک خوبصورت سبق ہے، خوبصورت نصیحت پر مبنی سبق ہے، اور جس مصنف نے سے لکھا ہے وہ تعریف کا محتاج نہیں۔ اس کا نام ہے الطاف حسین خالی، ولادت 1837 ہے اور وفات 1914 ہے۔ اب دیکھیے اس میں ہم شروع والا پیراگراف پڑھتے ہیں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں کون سے پوائنٹ ہے۔ زیادہ تر تو آپ کی پیدائش اور آپ کی تحریروں سے متعلق ہے۔ خواجہ الطاف حسین خالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ خالی نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، لیکن قرآن مجید حفظ کیا، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ پھر ابتدائی تعلیم پانی پت میں حاصل کی، مزید تعلیم دلی میں پائی اور نواب مصطفیٰ خان شفتہ کے بچوں کے اتالیق بھی رہے، اس کے ٹیوٹر رہے، ان کی تعلیمی اصلاح کرتے رہے، ان کو سکھاتے رہے۔ شفتہ کے مؤدب سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا۔ غالب کے شاگرد بھی تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے، اگر آپ خالی الطاف حسین خالی کا کتاب یادگار غالب دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے اپنے استاد محترم سے کتنا فائدہ حاصل کیا۔ غالب کی شاگردوں نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ خالی سر سید کی اصلاحی تحریک سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے سر سید نے ایک تحریک شروع کی تھی، اس کا زیادہ کنسنٹریشن تو اس بات پر تھا کہ برصغیر میں موجود مسلمان تعلیم حاصل کرے اور ایجوکیشن کی بنیاد پر آگے بڑھے۔ اب اس مقصد کے لیے اس نے کیا کیا؟ جیسے سر سید نے مختلف ادارے قائم کیے۔ محمدن اینگلو اورینٹل اسکول 1875 میں، جو 1877 میں کالج بنا، اور بعد میں اس نے یونیورسٹی کا درجہ حاصل کیا، جو آج کل ہندوستان کے بہترین یونیورسٹیوں میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا شمار ہوتا ہے۔ اب دیکھیے سر سید کی فرمائش میں نے اپنی مشہور نظم مدرجۃ الاسلام لکھی، جو مسدس خالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیے سر سید نے ایک بار کہا تھا کہ اگر اللہ مجھ سے پوچھے حساب کتاب کے دن کہ آپ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ میں الطاف حسین خالی سے مدرجۃ الاسلام لکھ کر آیا ہوں۔ اب دیکھیں کتنے بہترین انداز میں سر سید نے الطاف حسین خالی کی تعریف کی ہے۔ پھر ہم اس کی ایک اہم بات کی طرف آتے ہیں، وہ ہے شاعری۔ اور شاعری میں جو اہم چیز ہے، جب لوگ اسے پڑھتے ہیں تو اس میں تنقید بہت اہم چیز ہے۔ اب دیکھیے یہاں ہم تنقید کرتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس چیز پر تنقید کرتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ تنقید برائے اصلاح کا کام کیا، اور اس کے لیے ایک بہترین کتاب اس نے لکھی، مقدمہ شعر و شاعری، اور اس وجہ سے اس کو اردو میں
پہلا تنقید نگار بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں ہم آتے ہیں کہ اس کے تحریروں کی خصوصیات کیا ہے، اس نے جو چیز لکھا ہے اس میں اہم باتیں کون کون سی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ الطاف حسین کے خالی کے تحریروں میں اصلاحی جذبہ ہے، مقصدیت ہے، ایک تڑپ ہے، انداز سلیس ہے، بے تکلف ہے، دلائل اور شواہد پر زیادہ زور دیتے ہیں، حقیقت نگاری اس کا بہت بڑا فن ہے۔ پھر بیٹا ایک بات کی طرف توجہ دے، اس نے جتنی بھی کتابیں لکھی اس کے بیک پر اگر کسی کی سوال عمری لکھی ہے، کسی کی شاعری کی خصوصیات لکھے ہیں، تو اس میں بھی اس نے اصلاح کے نقطے کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، حیات سعدی، یادگار غالب، یادگار غالب میں چونکہ غالب آپ کے استاد تھے تو غالب کی خصوصیات، اس کے فن کی خصوصیات لکھے ہیں، اس نے کتنا کچھ حاصل کیا، کتنا کچھ سیکھا، وہ ہے حیات جاوید ہے جس میں سر سید احمد خان کی زندگی کے واقعات ہے، مقدمہ شعر و شاعری ہے جس میں شاعری کے تمام بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، طبقات العرض اور دیوان خالی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس نے آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے۔ آج بھی اس کے نام کو ہم بہت عزت کے ساتھ لیتے ہیں۔ اب ہم آپ کے کورس میں لکھے گئے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہم زیادہ تر کوشش کریں گے کہ جو سوالات ایکسرسائز میں دی گئی ہے اس پر کنسنٹریشن کریں اور اس کی روشنی میں سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے اپنے بک کی طرف دیکھیے جو پیج 14 ہے، اس میں اسلام میں گداگری کی مذمت کی گئی ہے۔ گداگری تو ویسے بھی ایک اچھا فعل نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو سمجھایا کہ خالی جب بات کرتے ہیں تو دلیل ضرور دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں آپ اپنے بک کا پیج نکالیں، اس کی مشق کی طرف دیکھیں تو مشق میں آپ پڑھیں گے جیسا کہ پہلا سوال ہے کہ سوار راہ چلتوں کو سے کیوں ہی نہیں کہتے تھے کہ زمین سے ذرا یہ کوڑا انہیں چابک تو اٹھا دو۔ اتنا نازک سی، اتنا مختصر سا نکتہ، دیکھ اس پر سوچیں کہ جب آپ سوار ہے کسی چیز پر اور کوئی چیز آپ سے گر جائے اور آپ کسی سے کہہ کہ یہ مجھے اٹھا کر دو، تو یہ خالق کہتے تھے کہ یہ بھی ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب دیکھیں کہتے ہیں دلیل کی بنیاد پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں سوار کرنے کی اس قدر ممانعت کی گئی ہے کہ اگر کسی سوار سے سواری کی حالت میں کوڑا گر جاتا تو اس خیال سے راہ چلتوں کو کوڑا اٹھا کر دینے کے لیے نہیں کہتے تھے کہ کہیں یہ بات بھی سوال میں داخل نہ ہو۔ پھر اب دوسرے نقطے کی طرف ہم آتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ کوئی ایسی روایت لکھی جس سے یہ بات ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیک مانگنے کو ناپسندیدہ فعل قرار دیتے تھے۔ جس طرح سبق کی ٹاپک سے، سبق کے عنوان سے واضح ہے کہ اسلام بھیک مانگنے کی ممانعت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں کیا ہے، یہاں اگر اس بات پر سوچیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے سے نہایت نفرت کرتے تھے، اور جب اتنا عظیم ہستی نفرت کرتا ہے، آپ دیکھیں کیوں، اور غیر مسلم افراد کے حق میں اسے حرام سمجھتے تھے۔ جس شخص کے گھر میں ایک وقت کا بھی کھانا موجود ہو اور وہ سوال کرتا ہے،
اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کیا فرمایا ہے؟ سنیے، وہ اپنی کثرت سے آتش دولت طلب کرتا ہے۔ گویا ہم تو اگر ایک ہفتے کا چیز بھی موجود ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آئندہ ہفتے کے لیے کچھ خریدیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک وقت کا رزق بھی، ایک وقت کا سامان بھی موجود ہو تو اسے زیادہ رکھنے کو ناپسندیدہ تصور کرتے تھے۔ پھر آپ تیسرے سوال، جو آج کل ہمارے معاشرے کا ایک بنیادی جز ہے اور ہمارے معاشرے میں ہر قسم کی برائی پھیلانے کا ذریعہ ہے، وہ اس سوال کی طرف آپ توجہ دیں۔ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ گداگری سے کون کون سے انفرادی اور اجتماعی برائیاں جنم دیتی ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں، راستے پر آپ چلتے ہیں، صحت مند آدمی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نام پر کچھ دو، میرے بچے بھوکے، اگر کہ اس میں کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ تندرست ہوتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ ایک طرف آپ دیکھیں، گداگری سے بے غیرتی اور بے شرمی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی کسی سے کچھ مانگتا ہے تو آپ دیکھیں کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ اگر ہم محنت کر سکتے ہیں تو ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے جو صحت ہمیں دی ہے ہم اس کو کام میں لائیں۔ جھوٹ بولنے کا مرض عام ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بھیک مانگتا ہے تو ضرور اس کے لیے بہانے تلاش کرے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا کہ وہ کسی بہانے پر، وہ کبھی اپنے بچے کو مرواتا ہے، کبھی اپنی بیوی کے مروانے کا ڈنگ رچاتا ہے، کبھی کوئی اور جھوٹ بولتا ہے، تو ایک برائی کے لیے وہ ہزاروں برائیاں کرتا ہے۔ بیکاروں کی تعداد بڑھتی ہے، گداگر کی دیکھا دیکھی کیا ہوتا ہے، دیگر تندرست و توانا افراد بھی اسے ایک آسان ذریعہ معاش سمجھ کر اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور بھیک مانگنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم چاہیے، اس نیکسٹ کوئسچن کی طرف ہم آتے ہیں، اگر ہم چاہیں کہ یہ پیشہ کم سے کم ہو تو ہمیں ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جو محنت کر سکتے ہیں، جو تندرست ہے، جو ٹھیک ہے، لیکن آسانی کے پیش نظر ویسا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک واقعہ سنیے، علامہ مقری نے تاریخ الاندلس میں سائلوں کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ علامہ مقری تاریخ الاندلس میں لکھتے ہیں کہ یہاں سوال کرنے والے تندرست و توانا افراد کو ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اس کو کچھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نام پر، تو اللہ کا نام تو بڑا عظیم ہے، لیکن آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بہترین صحت بھی دی ہے، آپ کو اتنا تندرست جسم دیا ہے، تو آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر آپ کو اس کی اصلاح کرے تو یہ آپ کا اس کے ساتھ بھی، اس کے بچوں کے ساتھ بھی احسان ہوگا۔ لوگ انہیں برا بھلا کہتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندلس میں لنگڑے، لولے اور معذور افراد کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا۔ پھر اس سبق میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بھی ہے کہ اس نے بے وجہ بھیک مانگنے کی حوصلہ شکنی کس طرح کی، آپ سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں فرمایا کہ تو سائل نہیں تاجر ہے، سائل نہیں تاجر ہے۔ تاجر کیا ہوتا ہے؟ جو چیز وہ بھیک میں مانگتا ہے وہ تو فروخت کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اسے ضرورت ہے ایک روٹی کی تو ایک روٹی سے مل گئی تو اسے اس پر جو ہے وہ اکتفا کرنا چاہیے، مزید کچھ مانگنا نہیں چاہیے، لیکن تو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے۔ اب دیکھ اس کا جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک سائل نے سوال کیا اور اسے سمجھ کر کہ وہ بھوکا ہے کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس سائل کی آواز پھر سنائی دی جو کھانے کے لیے مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور اس کی جھولی میں پڑی ہوئی کھانے کی چیزوں کو اونٹوں کے سامنے جھاڑ دیا اور فرمایا تو سائل نہیں تاجر ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنا بہترین مثال قائم کیا۔ ہم تو بغیر سوچے سمجھے کام کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
پھر ہم آخری کویشچن کی طرف آتے ہیں۔ مصنف نے علماء اور واعظین سے کیا درخواست کی ہے؟ جس طرح میں نے بار بار آپ سے کہا کہ جو صحت مند لوگ ہیں اس کی حوصلہ شکنی کرو، اس کو مائل کرو کہ وہ محنت کرے، وہ مشقت کرے، وہ کوئی ہنر سیکھے، کوئی کام کرے۔ مصنف الطاف حسین خالی نے علماء و واعظین سے اپیل کی ہے کہ وہ واعظ کی مجلسوں میں سوال کی مذمت کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بھیک مانگنے سے معاشرے پر پڑنے والے برے اثرات سے لوگوں کو آگاہ کرے، انہیں بتائے کہ تندرست تو توانا سائلوں کو کچھ دینا نیکی اور بلائی کے بجائے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر اوٹی کے ہم اسے کچھ دیتے ہیں تو آگے آ کر پھر دوبارہ جھوٹ بولتا ہے، پھر آ کر اور جھوٹ بولتا ہے، تو برائی پر برائی کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، علماء کرام کو چاہیے، واعظین کو چاہیے، اگر ہم خود سمجھدار ہیں تو ہمیں خود چاہیے کہ ہم اس کو راہ راست پر لائیں، اس کی رہنمائی کریں۔ آپ اس سبق کو پڑھیے، جو باتیں میں نے آپ کو بیان کی ہے وہ اس کی روشنی میں آپ سمجھیں گے کہ اسلام میں گداگری کی مذمت جو اس کو کس طریقے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر آپ الطاف حسین خالی کے لکھنے کے انداز کو بھی سمجھیں گے کہ اس میں دلائل کتنے ہیں، اس میں حوالات کتنے ہیں، اس میں ایک تسلسل کیسی ہے۔ اس بات کو طرف توجہ دیں، انشاءاللہ ضرور آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔